حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے دونوں جب وہ بیٹھ گئے تو بچے سے پوچھا کون ہے یہ؟ تو بچے نے کہا ابا جی ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا، اب یہ آپ لوگ جو بچے بیٹھے ہیں آپ کو میں حضور کی حدیث پہنچا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا بیٹے پھر سنو، اگر یہ تمہارے ابا جی ہیں تو پھر سنو، فلا تمشی اماما، فرمایا جب تمہیں اب جتنے یہاں آپ بیٹے اور باپ بیٹھے ہو تو بیٹے جو ہو وہ سنو، اور یہ جو بچے طلباء میرے لیے بھی یہ اولاد کی جگہ ہے شاگرد ہونے کے ناطے، تو آپ سب بھائی اور بیٹے غور فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے لا تمشی اماما، جب چلنے کی باری آئے گھر سے باہر نکل کے اگر تمہیں کہیں دوسرے مقام پر جانا پڑے یا گھر میں بھی ایسی صورت بن جائے کہ تم باپ اور بیٹے دونوں کو چلنا پڑے تو یاد رکھنا کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا، باپ کو آگے آگے چلنے دینا، تم باپ کے پیچھے چلنا، یہی منشاء مصطفیٰ بھی ہے، یہی مرضی خدا بھی ہے۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، میرے بیٹے اور میرے بھائیوں، حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابا جی سے آگے نہیں چلنا، ابا جی سے آگے نہیں چلنا، اگر اکٹھا چلنا پڑے تو ابا جی کو آگے چلائیں، پیچھے ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر ادب کر کے، اس لحاظ سے اگر زندگی بسر ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اب حضور کا فرمان آپ نے جانا، لیکن یہاں شارحین حدیث نے یہ ضرور ارشاد فرمایا جب راستہ ایسا ہو یا سواری پہ، اب ابا جی کو موٹر سائیکل چلانا آتا نہیں، بیٹے کو آتا ہے، بیٹا آگے بیٹھے گا، ابا جی پیچھے بیٹھیں گے، اس لحاظ سے اس کی ممانعت نہیں۔ راستہ ایسا ہے جہاں دشوار خطرہ ہو سکتا ہے، وہاں چاہیے بیٹا آگے ہو ابا پیچھے ہو، اب یہ بے ادبی نہیں۔ راستے میں اندھیرا ہے، اجالا لے کر لائٹ ہے، یا آج کل جیسے موبائلوں کی روشنیاں ہیں، اگر اس اعتبار سے یعنی کہہ لیں کہ ابا جی کو احترام بڑھانے کے لیے، ابا جی کی عزت بڑھانے کے لیے، ابا جی کا مقام بڑھانے کے لیے، ابا جی کو سکون راحت آرام پہنچانے کے لیے اگر بیٹا آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہاں عام روٹین میں مقام صاف ہو، جگہ صاف ہو، مقام ادب اور احترام ہو تو پھر لازم ہے کہ بیٹا پیچھے رہے، ابا جی آگے رہیں، یہی دین ہے، یہی رسول پاک کی غلامی ہے۔ اس طرح یعنی کس انداز میں چلنے تک کا ادب سکھا دیا کہ باپ سے آگے نہیں چلنا، باپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ دوسرے الفاظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلس قبلہ، فرمایا جب تم بیٹھے ہوئے ہو نا، اچھا ویسے تو پہلے درجے پہ ہی اگر آپ غور فرمائے نا تو اس پر، لیکن آگے بڑھے پھر تبصرہ کرتے ہیں، فرمایا لا تجلس قبلہ، فرمایا تم اگر بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے ابا جی آ جائیں تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے باپ کے ادب میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے ابا جی کے احترام۔ اور پھر کیا فرمایا لا تجلس، نہیں بیٹھنا، نہیں بیٹھنا قبلہ جب تک وہ پہلے بیٹھ نہ جائیں۔ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ابا جی تشریف لائے، اب لازم ہے اولاد پر حدیث کی روح سے، رسول پاک علیہ السلام کے کرم سے اللہ کا فضل اور رحمت لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جناب بیٹا جو ہے وہ ابا جی کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ میں یہاں یہ ضرور کہوں گا اور سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے،
ہم الحمدللہ اہل السنت و جماعت حق عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے ہاں ادب ہی ادب ہے، لیکن کچھ کمزوریاں ہیں۔ ادب پیر صاحب کا ادب پوری طرح ہو رہا ہے، بامی او عام چپل زمانے دے بھی ہے نا تے نہ رکھ لے آزمہ پیر صاحب۔ ابھی میں ادھر آنے سے پہلے ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ کوئی شیرہ تے کتے والی سرکار ہے، سلطان بہو صاحب دے نا تے نا شیرہ والی سرکار ہو جناب، وہ والو حالو بے حال تے مچھا موج تے کوئی جناب تے وہ سارے دا سارا ہی نظام سودھر بالکل بگڑے ہویا، بالکل نہ کو اس عقل نہ کو شکل نہ کو دین، لیکن کون ہے کہ جناب اس کی تصویریں ہوٹلوں میں گھروں میں بازاروں میں تصویروں پہ ہی پتہ نہیں کیا سے کیا اس کو سمجھ کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بالکل شیطان اور شرارتی آدمی، کوئی اس کا دین ایمان اسلام سے۔ سلطان صاحب کی اولاد ہونا، اب یہ کہ سلطان صاحب کی اولاد بھی ہے یا نہیں یہ بھی نہیں، لیکن سلطان صاحب کی اولاد ہونا اگرچہ اپنی جگہ عزت والا معاملہ ہے، لیکن اولاد ہو کر انہو لیس من اہلک، قرآن سورۃ ہود 12 رب کریم فرماتا ہے حضرت نوح نبی علیہ السلام کے گھر میں بیٹا ہے لیکن عمل غیر صالح، جب اس کے عمل اللہ کے ماننے والے دین والے نہیں ہیں، دین کے تابع نہیں ہیں، تو رب کریم فرماتا ہے لیس من اہلک، میرے نوح اے تیرا کچھ نہیں لگدا، تیرے لگن واسطے تیرا ہون واسطے ضروری ہے جیڑے اعمال تے عقائد تے نظریات تے معمولات تیرے نے تیرے پترہ دی بھی وہ ہون، لہذا کلیہ قرآن نے ہمیں دے دیا کہ سب سے پہلے تو پیر کو اللہ کے نبیوں کا تابعدار ہونا ضروری ہے، اور جب بڑے حضرت اللہ اور اللہ کے قرآن کے تابعدار ہوں پھر ان کی نسل جتنی آئے ہم صرف ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ادب نہیں کریں گے، اولاد ہونے کی وجہ سے ادب بعد میں کیا جائے گا، ان جیسا کردار ہونے کی وجہ کو پہلے جانا جائے گا۔ تو اگر وہ معاملات نہیں تو پھر وہ پیر نہیں، لیکن ان کا تو ادب، آگے لیٹ رہے ہیں، لمبے پہ رہے ہیں، جتیاں اٹھا رہی ہیں، اچھا پھر نعت خان کراچی سے پشاور تک کوئی چھٹے تھے اس دے نال بستے چکرنو ساڑی قوم تیار، حتیٰ کہ نقیب فاسق و فاجر جیسے لوگ ان کے آگے پیچھے ہماری قوم بھاگ رہی ہے۔ اس اعتبار مولویوں دے نال بھی چک گئی ہے تے بیگ بستے، میں اکثر منت کرتا ہوں، شکر ہے نہ یہ عادت ہے نہ اس کی ضرورت ہے، اللہ کرے آئندہ بھی نہ کبھی ایسا، لیکن ساتھ بھاگیں گے ایسے آگے۔ صحیح عالم دین کا، صحیح نعت خان کا، صحیح پیر کا ادب ہونا یہ بھی قرآن و سنت کے تابع ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہاں پھر یہ ضرور کہوں گا ان سب پیروں سے، سب مولویوں سے، سب اماموں سے، سب خطیبوں سے، سب نقیبوں سے، سب نعت خانوں سے پہلے ابا جی کا ادب ہونا چاہیے، اماں جی کا حیا ہونا چاہیے۔ جاگ رہے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ رب کریم جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ جناب والا ووصینا الانسان بوالدیہ ووصینا الانسان بالعلماء بالصلحاء بالفقراء بالغرباء، نہیں آیا، بلکہ فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، فرمایا اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے اپنے ابا جی کا بھی ادب کرو، اپنے اماں جی کا بھی حیا کرو۔ معلوم ہوا اولیاء علماء جو حق ہے ان کا ادب بھی حق ہے، لیکن ساتھ یہ کہ ایک دو نمبر جہلی اور بےایمانوں کو بھی پہچاننا ہے، ان سے بھی دور رہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ حق والے اولیاء علماء صلحاء ہوں، ان کا ادب بھی ضروری ہے، مگر ان سے پہلے جناب والا ابا جی اماں کا ادب ضروری ہے۔ پھر ابا اور اماں کی باری آئے تو بھی یاد فرما لیں اماں جی کا ادب بھی ضروری ہے، اماں جی کا احترام بھی ضروری ہے، مگر مولا کی عزت و جلال کی قسم ہے
اما جی نالو ود کے ابا جی دا ادب ضروری ہے، اس لیے کہ میرے رب کے قرآن نے ارشاد فرمایا، میں نے خود کچھ نہیں کہا، رب العالمین سورۃ طارق میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا يخرج من بين الصلب والترائب۔ فرمایا او میرے انسان تو اپنے پیدا ہونے پر غور کیوں نہیں کرتا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان تو اس منظر پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ یا اللہ کیسے پیدا فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے تجھے پیدا کرنے کے لیے، توجہ، ہم نے تجھے پیدا کرنے کے لیے تیرے ابے کی کمر کو پسند کیا ہے، تیری ماں کے سینے کو منتخب فرمایا ہے۔ حافظ راشد صاحب میں نے کیا کہا؟ نسبتاً اماں کی ابا جی کا ادب زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں جب میری اور آپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا تو میرا رب بھائی طارق صاحب فرما سکتا تھا نا، میں نے تمہیں پیدا کرنے کے لیے تمہاری ماں اور تمہارے ابے کا انتخاب کیا۔ باو اختر صاحب رب یہ نہیں کہتا، میرا رب فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا میں نے تمہیں پیدا کرنے کے لیے تمہارے ابے کی کمر کو، تمہاری ماں کے سینے کو، تو اب دسو نا تسی سارے پہلے ابے دی کمر دا ذکر میرا رب قرآن فرما رہے ہیں، بعد وچ اماں دے سینے دا ذکر رب قرآن وچ فرما رہے ہیں، تیجی رب ابے دا ذکر پہلے قرآن وچ کرے، رب اماں دا ذکر بعد وچ قرآن وچ کرے، تے جدا ذکر پہلے آئے او دی عزت بھی تے پہلے ہونی چاہی دینا، او جدی شان میرا رب پہلے بیان فرمائے اس دی عظمت بھی تے پہلے ہونی چاہی دینا جی۔ کیوں جی سجاد صاحب پھر سامنے تو ہو جائے گا، میرے رب نے جب ہمارے ابا جی کا رتبہ قرآن میں پہلے بیان فرمایا، اماں جی کا بعد میں بیان فرمایا، ہم حیا اماں جی کا بھی ضرور کریں گے، پر اماں سے پہلے ابا جی نال وفا ضرور کریں گے۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، زور نال بول دیا ہو، تاجدار ختم نبوت۔ پچھلے جمعے تسی نعرے لائے، کلپ جناب عمر سیدی صاحب نے بنایا، تے ترے فون مینوں آئے بابا جھل کے، اسی تے جھل کے ہی بیٹھے ہیں بھائی جی، کیوں کہ بیٹھے ہی او دے آسرے تے اور سانو کوئی کسے دا نہ کوئی جناب والا ساڑے پچھے آن واسطے نہ سی کدے تکے با کوئی آوے گا تے سانو چھڑاوے گا، کیوں کہ اسی جاننے یہ پھسیے تے تامی ہو جان دے، چھٹیے تے تامی ہو جان دے۔ أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، خیر آوے یا شر آوے، خیری و شرہی من اللہ، تے اللہ دی قسمیں عزت مصطفیٰ تے پیرا دین نالو زیادہ خیر جہان وچ ہے کوئی نہیں ہے، اس واسطے اچھا بول دے لگے آؤ تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک
یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا ہم نے تمہارے باپ کی کمر کو تمہیں پیدا کرنے کے لیے پسند کیا، تمہاری ماں کو جناب والا تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنایا، اس لیے ہم کہیں قرآن میں پہلے ابا جی کا ذکر آیا، اماں جی کا بعد میں آیا، اس لیے تیناڑے بھائی صوفی عارف صاحب سارا ہی مجمع بڑا سیانے آدھے، جتنے بھی ابے بیٹھے ہو یا انج کہہ لو چلو جتنے بھی میرے سمیت پتر بیٹھے ہیں، اے دسو اماں جی پہلے آئیاں نے یا ابا جی لین پہلے گئے نے؟ سیرے پا کے بھویں بعد چودھری اشرف صاحب ساڑی قوم پچھتائی بھی ہوئے پر گئی بڑی شوق نالے، گڑیاں سجائیاں ابے نے، کرائے دیتے ابا جی نے، دکھڑے جھلے ابا جی نے، دکھ سہے ابا جی نے، جناب والا خرچ کیتے ابا جی نے، کہ جا کے مولویوں کنوں آکھے ہے بقبول ہے کہ نہیں؟ وہ جی جناب دولے کو کہا ہے قبول ہے، تے میرا رب قرآن اندر فرما رہے ہیں نیم یوسف صاحب بیادی عقدۃ النکاح، فرمایا نکاح والی اصل گٹھ رب فرماتا ہے میں شوہر دے ہاتھ وچ رکھیے، تو نکاح ہوتا ہی تب ہے۔ بی بی لاکھ واری بھئی آکے پیر غلام قادر صاحب میں نوں قبول ہے قبول ہے، بندہ بھائی بھی طارق صاحب ایک واری بھی نہ آکھے تھا وہ بیوی بن دی، تے قاری رفیق صاحب ایک گل بھی پکی جے بی بی 20 واری آکھے میں طلاق تینوں دیتی، شوہر تینوں میں طلاق دیتی، جدوں تک شوہر نہ آکھے تے طلاق ہوندی۔ ایک اور بھی یاد رکھ لو، اگڑے جج عدالتاں بیٹھے تے طلاقاں لکھ کے پہ دیندے نا، عدالت والی طلاق بھی ہوندی نہیں، پکی پیڑی گل۔ قرآن دا فیصلہ سورت بقرہ پارہ 2 بیدہی عقدۃ النکاح، فرمایا نکاح دی گنڈ، نکاح دی اصل مرکز تے وجہ، رب فرماتا میں نے مرد کو بنایا ہے، شوہر کو بنایا ہے، دولے کو بنایا ہے، تے نکاح بی بی دا شوہر نال ہویا ہوندا کہ جج نال، تے جس ویلے تائیں شوہر نے طلاق جی رانا اصغر صاحب نہیں نہ دینی، جج بھامیں 20 واری لکھ دے طلاق ہوندی، اگے او عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ پھر علیحدہ گل ہے کہ اگر انج دا ظلم نظام ہو جائے اور جج لکھ دے اور بندہ بھی سمجھدا ہوئے کہ میرا گزارا نہیں، تے پھر انہوں چاہیدا کہ وہ علیحدہ بھی بیٹھ کے تے بی بی نوں طلاق دے تاں جے وہ اگے، چونکہ ملک اندر ایک نظام رائے جدا ظلم دا، اج میں ہن 18 سال والا کر دیتا، 18 سال سے پہلے بی بی ایک جج خاتون ظالمہ جی کوئی اتھے اسلام آباد بیٹھی کہ بی بی کے بندہ ہو سکے جی 18 سال سے پہلے لڑکی کا نکاح کرنا اس سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ لعنت ہوئے ہو جائے نظام تے، نظام تو وہ ہے جو رب نے قرآن میں دیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں دیا ہے، حضور اسلام کا نظام بالغ ہونے کے بعد نکاح ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ اولاد دے این یحسن اسمو تو تمہیں چاہیے تم اس کا اچھا نام رکھو، فرمایا حتی اذا بلغ فلیتزوج، باپ ہو یا ماں ہو اس پہ لازم ہے جب اس کی بیٹی بالغ ہو جائے یا اس کا بیٹا بالغ ہو جائے، حتی اذا بلغ فلیتزوج، تو پھر چاہیے بالغ بچی کا بھی نکاح کر دے، بالغ بیٹا ہو جائے تو اس کا بھی نکاح کر دے۔ 18 سال والی تو قید کتھوں لا رہی، پہلے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن مطلقاً یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے ان کی نکاح کے شرعی اجازت ہے۔ ہاں حکمتوں کے تحت، وجوہات کے تحت، کوفو کے تحت، برابری کے تحت، اچھا خاندان ڈھونڈنے کے تحت، نمازی پرہیزی اچھا بندہ اخلاقی اچھا آدمی ڈھونڈنے کی وجہ سے
اگر 25 سال گزر جائیں 30 سال گزر جائیں شرعاً اس میں حرج نہیں ہے، دیر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے ان کا نکاح کرنا یہ جائز اور ضروری ہے۔ 18 سال والی قید شریعت میں نہیں ہے، 18 سال کی قید قرآن میں نہیں ہے، 18 سال کی قید حدیث میں نہیں ہے، 18 سال کی قید فقہ میں نہیں ہے، تو ہم 18 یا 16 سالوں کی قیدوں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو خدا کے قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ لبیک تاجدار ختم نبوت۔ لہذا جناب والا اس مسئلے پہ غور، ابا جی کا آدم، ابا جی جناب والا گئے تھے اماں اور یہاں پیچھے اسی پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے میرے رب نے ابا جی کا رتبہ بلند فرمایا، ابا جی کا مقام بلند فرمایا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ لا تمشی اماما، باپ بیٹا دونوں اکٹھے چلنے لگے، خطرہ کوئی نہ ہو، رابطہ نہ مراد نہ ہو، اور کوئی ایسی وجہ نہ ہو، تو چاہیے ضروری ہے کہ ابا جی کو آگے چلنے کے لیے بیٹا خود سائیڈ پہ ہو جائے، بولے ابا جی آپ آگے چلے میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، یہ اللہ کا دین ہے۔ پھر فرمایا جب ابا جی جناب والا موجود ہو، بیٹا پہلے موجود ہو، ابا جی بعد میں آ جائے، تو چاہیے کہ جناب بیٹا کھڑا ہو جائے، ابا جی کا استقبال کرے۔ یہاں میں نے کہا پیر کا استقبال کر، مگر اس پیر کا جو شریعت کے تابع ہو، اس عالم کا حیا کر جو علم کے ساتھ ساتھ دین کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اس امام کا حیا کر جو منصب امامت کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اس نعت خان کا حیا کر جس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو، سیرت مصطفیٰ کو بھی جانتا ہو، احکامات خدا کو بھی جانتا ہو۔ خسرا نعت خان نہیں ہو سکتا، ظالم داڑھی مچھا منا میرے مصطفیٰ دا نعت خان نہیں ہو سکتا۔ داڑھی مچھا من کے جناب منہ میں پان ڈال کے قوالی کرے، شرکیہ کلمے بولے، کفریہ جملے بولے، وہ جناب والا وہ قابل حیا اور ادب نہیں ہو سکتا۔ ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی ہو، حضور کی ختم نبوت سے غداری کرے، اللہ کے قرآن سے جناب والا روگردانی کرے، اللہ کی توحید کے خلاف اعلان کرنے والا ہو، وہ قابل حیا اور ادب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ میرے رب نے یہی بتا دیا، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ فرمائے عالم ہے ہی وہ، علم بھی آ جائے مگر یہاں اور یہاں کی تارے ملے، یخشی اللہ ہر حال میں اللہ سے بھی ڈرتا رہے، کہ اللہ تو ڈرانے دی نشانی ہوئی ہے، انہاں دی ساری زندگی خدا دے قرآن دی تابعداری وچ گزرے، مصطفیٰ دی غلامی وچ گزرے۔ لیکن ساتھ کہہ رہا ہوں جو صحیح علماء، صحیح نعت خان، صحیح شیخ طریق ان کا ادب کرو، مگر ان سے پہلے اماں جی کا ادب کرو۔ اللہ دی قسم اماں نالو ود کے ابا جی دا ادب کرو، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا، مجمع الزوائد جلد 8 ہے، حضرت نور الدین ہاشمی حدیث لائے، حضور کے سامنے بیٹا آیا، حضور کے سامنے ابا آیا، حضور نے بچے کو سکھایا لا تمشی اماما، ابے سے آگے نہیں چلنا، ابا جی آ جائیں تو لا تجلس قبلہ، ابا جی کے بیٹھنے سے پہلے تم نے بیٹھنا نہیں، یعنی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، اب ابا جی تشریف لائے، مولا کی عزت و جلال کی قسم ہے، عزت والی اولاد وہی ہے جو ابے کے آنے پہ کھڑی ہو جائے، جب تک ابا جی بیٹھ نہ جائے وہ کھڑی رہے، ایسا کرنے والا سنت مصطفیٰ پر بھی عامل ہو جائے گا، عبادت خدا کا بھی حقدار ہو جائے گا۔
یہ لازم اور ضرور اخذ کرے ابے کا ادب. اچھا پھر یہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے مولوی صاحب سے اور جڑی حدیث ہے کیڑی جی اور جی حضور سے پوچھا گیا حق کس کا زیادہ ہے تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا امو کا امو کا امو کا. چوتھی بار حضور نے فرمایا ابو کا. تو پتہ چلا نا اماں کا حق زیادہ ہے. بالکل حدیث صحیح ہے پر سچی بات یہ ہے اے مرز انجینئر اور انج سیدھیاں پڑھ کے سمجھا چھڑیاں نا تے ساڈی قوم میں پھر اونج دی سمجھی حدیث ہو یا قرآن مجید ہو یا فقہ ہو یا کوئی بھی علم ہو اس وقت تک بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کسی عالم صحیح کے پاس جا کے سیکھے. اب یہ حدیث پاک صحیح ہے. حضور پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا امو کا امو کا امو کا. چوتھی مرتبہ ابو. پر اس حدیث پاک کے پس منظر میں یہ فرمایا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا وہ دور ایسا تھا جب ظالم لوگ ماں کو بازار میں بیچتے تھے. وہ دور ایسا تھا کہ جب گھر میں ماں کو ماہانہ ایام مخصوصہ کے درمیان ابا گھر میں نہیں رہنے دیتا تھا. ایام خاص میں اپنی بیوی کو اپنی چارپائی اور بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا. حتیٰ کہ اولاد بھی اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتی کہ بھائی یہ 4 دن 7 دن 10 دن تجھے یہ معاملہ ہے خون والا, تو کھانا نہیں بنا سکتی, پانی نہیں ہمیں دے سکتی, گھر میں رہ نہیں سکتی. تو تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور یہ تو اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ کی طرف سے عورت کے ساتھ معاملہ ہے. اس معاملے کے درمیان عورت پلیت نہیں ہوگی. ہاں اس کا نجاست حکمیہ اور حقیقیہ ہونا اور ہے, یعنی نماز روزہ وہ نہیں کر سکتی لیکن اس کے علاوہ وہ گھر میں رہ سکتی ہے, بستر پہ سو سکتی ہے, صفائی کر سکتی ہے, کھانا پکا سکتی ہے, کھانا اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہے, حتیٰ کہ اس کیفیت میں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے, درود پاک پڑھ سکتی ہے, اذان کا جواب دے سکتی ہے, دعا مانگ سکتی ہے, وظائف پڑھ سکتی ہے. جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سارے کے سارے سوائے اس کے کہ کعبہ میں طواف نہیں کر سکتی, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی. باقی تو کہا اس وقت چونکہ ظلم اتنا تھا عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا اور جا کے گھروں سے نکالا پھر منڈیوں میں جا کے ماں کو بیچا جاتا تھا. اس لیے رسول پاک نے فرمایا امو کا اور ظالموں ماں کو بیچو نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہ خدا راضی ہو, تم پہ مصطفیٰ راضی ہو تو الجنت تحت اقدام امہاتکم, رب نے تمہارے لیے جنت تمہارے ماں کے قدموں میں رکھی ہے. مگر پھر کہوں گا اگر قوم اسی پر خوش ہے کہ جناب حضور نے 3 دفعہ فرما دیا, میں کہتا ہوں سچ ہے, مگر حضور غلامی رسول میں موت بھی قبول کرنے والے حضور نے 3 دفعہ اگر اماں فرما دیا, چوتھی مرتبہ حضور نے ابا جی فرما دیا, اب تو اس 1 2 3 اور پلس جناب چوتھی باری کو چھوڑ دے. تو یہ سوچ کہ امو کا بھی مصطفیٰ نے فرمایا, ابو کا بھی مصطفیٰ نے فرمایا. اگر حضور کا سچا غلام ہے تو پھر امو کا پر بھی عمل کر, ابو کا پر بھی عمل کر, ابا جی کا بھی حیا کرتا جا, اماں جی سے بھی وفا کرتا چلا جا. بات تب بننے والی ہے. فرقوں میں نہ پڑھ, ان چکروں میں پڑھ کے کہیں اپنی آخرت. تو پھر اگر یہ ہو کہ اماں جی کے قدم تلے جنت, تو سچ یہی ہے اللہ کی عزت و جلال و وحدانیت کی قسم, میرا رب جنت اسی کو دے گا جو رب کو راضی کر کے جائے گا. جنت وچ دیوار کود شد کے جان والا کام کوئی نہیں. اج میں تسی ووٹ دیو تے نہ دیو تے 45 تے 47 والا چکر ہے نا فارم والا, اے اوتھے کوئی نہیں. ادھر تو میرے رب کی بارگاہ میں عدل اور انصاف ہے. جنت میں بغیر دروازے کے جایا جا سکتا, اور نہیں تو سوکھی بول رہی یار اے تجا بولو, جنت میں چور دروازے سے جایا جا سکتا نہیں, جنت میں دروازے سے ہی جایا جائے گا. تو جس محبوب علیہ
علیہ السلام نے فرمایا نا تمہارے لیے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اسی مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت دا سارے نالوں بڑا دروازہ اللہ سونا اسے واسطے کھلائے گا جدیو دا ابا راضی ہوئے گا۔ ابا راضی نہیں شاہ جی تھے کچھ بھی نہیں۔ پھر میرے آقا کریم کا فرمان ہے، فرمایا پوچھا گیا الادب المفرد میں امام بخاری حدیث پاک لائے ہیں، میرے آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ فرمایا ابے نو تسی راضی کرو، رب دے راضی ہون دی سند تانوں مصطفیٰ عطا فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جی کی رضا، اور یاد رکھے اگر ابا جی راضی نہیں تو جنت کا راستہ نہیں۔ قرآن مجید ہے، سورۃ اعراف ہے، پارہ 8 ہے، رب کریم قرآن میں فرماتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ فرمایا حشر کا میدان فیصلہ ہو گیا، جنتی جناب والا جنت کی طرف، دوزخی دوزخ کی طرف۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، کچھ جوان ایسے جناب والا اس آیت پر 8 سورۃ اعراف، جناب والا امام ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ یہاں پر حدیث لائے، آپ فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت کا حکم ہو جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے فرمایا نہ وہ جنت میں نہ وہ دوزخ میں، وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جسے حضور نے فرمایا الاعراف کہا جائے گا، وہ میدان ہوگا بینہما حجاب، ادھر بھی پردہ ادھر بھی پردہ، یعنی جنتیوں اور اس میدان کے درمیان بھی پردہ، دوزخ اور اس میدان کے درمیان بھی پردہ، اس میدان کو اعراف کہا گیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اب یہ فرمائیے جنتی تو جنت میں، دوزخی تو دوزخ میں، اس میدان میں کون ہوں گے؟ میری ملت کے جوان بیٹو، اکثریت میں جوان کرم فرما ہو سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس جنت اور دوزخ کے درمیان والے پارک میں، گراؤنڈ میں، میدان میں میرے بچوں کون ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اس میں میری امت کے جوان ہوں گے، جوان ہوں گے، جوان ہوں گے۔ جوان کی حد میرے حضور نے 50 سال تک بیان فرمائی، فرمایا 15 سال سے لے کر 50 سال تک کا بندہ جوان ہے۔ اب آپ سارے جوان غور فرماؤ، حضور فرماتے ہیں میدان اعراف میں، عرفات میں نہیں اعراف میں، جنت اور دوزخ کے درمیان جوان ہے۔ یا رسول اللہ وہ جوان کون سے؟ زمان خان جی اب حضور نے فرمایا وہ کون سے جوان ہوں گے؟ آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حضور نے فرمایا ہوں گے میری امت کے جوان، ہوں گے بڑے حسین جوان، ہوں گے بڑے پیارے جوان، ہوں گے بڑے رتبے والے جوان، ہوں گے بڑے مقام والے جوان، ہوں گے بڑی شان والے جوان، ہوں گے بڑے مقام اور عزت اور رتبے جاہو جلال والے جوان۔ یا رسول اللہ ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جوان ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا، شہید ہو کر منصب شہادت پر پہنچنے کے بعد اس میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑے شان والے، بڑے مقام والے، بڑے رتبے والے شہید بھی ہیں اور اس قدر اعلیٰ بندے ہیں۔ یا رسول اللہ ہن مسئلہ اے پوچھنا ہے وہ جنت وچ جانا چاہیے کیونکہ شہید جو ہوئے یکفر کل شیء الا الدین۔ بیٹا عدنان صاحب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ شہید ہوتا ہے جناب اس کے جسم سے قطرہ خون کا نکلتا ہے، زمین کی طرف پڑتا ہے، فرمایا قطرہ خون زمین پہ گرتا بعد میں ہے، اللہ اس شہید کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔
حضور میرے عزیزان گرامی قدر میرے جوان بیٹو تمہاری العزت شان میرا اللہ اور بلند فرمائے مگر توجہ فرمائیے گا حضور فرماتے ہیں شہید ہونے کے بعد وہاں پہنچا صحابہ عرض کرتے ہیں حضور جی شہید جی ہویا میں اتنا رتبہ پایا سو تے جنت بچ کیوں نہیں ذات صاحب چاہیے نا کہ شہید تو جنت میں جائے اتنے مولوی تے پیر تے امیر تے سارے ہی اسی کہہ رہے اللہ سانو جنت دیتے انشاءاللہ مسلمانہ نو لبنی جنت ہے پامیں چھتر کھا کے لبے لبے کی صحیح کیونکہ جنہی آتا نا وہ اینج نہیں سوکھی نہیں لبنی اینج میں جمعہ آتے جمعراتی مولوی اور اعلان کر کے کہنے مدار روپیے دیتے تھے سارا ہی بخشیا یہ ہے کوئی نہیں جے میں دونوں سجیہ گلہ پہ دسنا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ فلما یاتکم مثل الذین خلو من قبل فرمایا جنت ملے گی تم ایسے ہی سوچتے ہو تمہیں آسانی سے مل جائے گی جنت ملنے کے لیے لینے کے لیے تو کٹنا پڑتا ہے جنت لینے کے لیے تو مشقت کرنا پڑتی ہے جنت لینے کے لیے تو امتحان آتے ہیں جنت لینے کے لیے تو آزمائشیں آتی ہیں حضور جنت لینے کے لیے بندے کو اللہ کی اطاعت میں مکمل اطاعت گزار ہونا پڑتا ہے جنت لینے کے لیے مصطفیٰ کا پکا وفادار ہونا پڑتا ہے لبیک ماشاءاللہ تو عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں کیوں نہیں مختصر کرتے ہیں حضور جنت میں کیوں نہیں فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے تو یا اللہ پاک جہنم میں جی ڈور جان فرمایا جہنم میں تو نہیں نہ جا سکتے انہا اپنی جانت دیاں میری راہ ہے جی پیر اکبر صاحب اتنے بڑے رتبے والا جہنم میں کیسے جائے گا شہید و بٹ صاحب اور پھر دوزخ میں جائے یہ نہیں تو یا رسول اللہ پھر جنت ہے فرمایا نہیں جنت میں نہیں جائیں گے یا رسول اللہ انہا کیتا کیے انہا کو قصور کیڑا ہویا میری جوان بیٹو میرے عزیزوں اب توجہ دل دماغ دے سارے کان کھول دیو یا رسول اللہ انہوں نے کیا کیا شہید ہوئے زخم کھائے خون بہایا جسم کٹایا گردن اتروائی پھر یہاں پہنچے جنت میں نہیں میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں اس لیے نہیں جا رہے کہ جب یہ شہید ہونے کے لیے میدان جہاد میں گئے تھے تو ابا جی سے پوچھ کے نہیں گئے ابے کو پوچھیا نہیں انہوں نے اپنے ابے کی مرضی حاصل نہیں کی ابے سے پوچھ کے میدان جہاد میں جاتے تو جنت میں فوراً جاتے حضور ابے تو پوچھے بغیر بندہ شہید ہو جائے تے جنت وچ نہیں تے ابا جی نو گالاں کڈے ابا جی نو مارے ابا جی نال حساب کتاب کرے ابا جی نو تانے دے ابا جی گل کرن تے اگو بڑ بڑ کرے ابا جی جے کوئی تھوڑا جہا سخت جملہ بول دے تے سچ جھڑے ابے نا سلام نہ لوے اکو گھر وچ رہ کے تے ابے دی توہین تے بے ادبی کرے تے پھر آکھے غلامی رسول میں موت بھی قبول تے جنت لبنی ابے کی عزت ضروری ہے جنت میں تب جائے گا فرمایا گیا ابا اس وقت پھر اب ان جوانوں سے کہا جائے گا ہون دسو پھر وہ کہیں گے ابا جی دی منت کر دیا تو میرے پتروں جی اٹھے جا کے اچھا پھر اور اینگل سے دیکھے میدان جہاد میں جا رہا تھا ابا جی سے پوچھا نہیں تو جنت میں نہیں تو کیفے پہ ساری رات بیٹھے دوستوں کے ساتھ چائے پیے ساری رات دوستوں کے ساتھ ابا جی سے پوچھے بغیر سگریٹ پیے ساری رات باہر بیٹھ کے ابا جی سے پوچھے بغیر شراب پیے سارے جناب باہر زناب بے حیائی برائی گناہ کرے اور واپس آ کے اگر ابا جی پوچھی پون پترا انی دیر نال آیا تے ابے دے گڑ پہ جائے تے پھر آکھے میں جنت پہنچ جاواں گا اے ہنیر نہیں جے ہو سکتا دوستو میرے بھائی اور میرے بیٹو خدا کے لیے اپنے والد گرامی کا ادب کرو اپنے ابا جی کا حیا کرو اور خدا کی قسم اگر ابا جی ایک بات کو 10 مرتبہ بھی دہرائے نا تے سعادت مند پتر تے دھیاں وہی ہوندیاں جڑے سر جھکا کے سن دے رہے اور اہل علم اور عقل مند لوگوں نے کہا ہے جب تک تمہارا باپ بولتا رہتا ہے تم سر نیچے کر کے سنتے رہتے ہو پھر وقت یہ آتا ہے کہ تمہاری اولاد آئے گی
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ یہاں یہ میں عنوان ضرور رکھوں گا کہ باپ کیسا ہونا چاہیے۔ باپ کو بھی اولاد پر ظلم کی اجازت نہیں، یہ موضوع بھی بیان ہوگا، مگر ابھی عرض کر رہا ہوں باپ کا ادب، باپ کا حیا بے حد ضروری ہے۔ حضور اگر باپ کا احترام نہ رہے تو بھائی پیر فاروق صاحب پھر نقصان کیا ہوتا ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، حضرت یوسف کے ابا جی کا نام کیا تھا؟ بولو تو صحیح یار، یہ نہ جنہوں آندھا ہو تو بولو۔ چلو میں جلدی نہ گنوا دینا ٹائم۔ حضرت یوسف، ان کے ابا جی کا نام حضرت یعقوب، ان کے ابا جی کا نام حضرت اسحاق، ان کے ابا جی کا نام حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا حاجی انور صاحب، صوفی انور صاحب، حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب نبی، بولو حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت یوسف۔ تو یوسف کے بیٹے تھے کہ کوئی نہیں؟ یہ تو نہ پتا کنے سی یہ بابا ہی جاڑدا۔ حضرت یوسف کے آگے دو بیٹے تھے، ایک کا نام افرایم اور ایک کا نام میشا۔ افرایم کے آگے 6 بیٹے، حضرت میشا کے آگے 2 بیٹے، ان میں سے کوئی نبی ہوا؟ کیوں؟ آخری بات ہے عبداللہ صاحب، آخری بات ہے بھائی، حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، یوسف کے بیٹے افرایم کیوں نہیں نبی؟ ان کے بھائی حضرت میشا کیوں نہیں نبی؟ تو امام غزالی علیہ رحمت نے نچوڑ کٹ کے دسیا، فرمایا حضرت افرایم بھی نبی ہو سکتے تھے، حضرت میشا بھی نبی ہو سکتے تھے، حضرت افرایم کے 6 بیٹوں میں سے بھی کوئی نبی ہو سکتے تھے، مگر فرق لگا تو یہاں ایک دفعہ حضرت یوسف سواری پہ آ رہے تھے، حضرت یوسف کے ابا جی آگے دوسری سواری پہ آ رہے تھے، فرمایا آمنا سامنا باپ اور بیٹے کا ہوا، حضرت یوسف سواری سے اترے نہیں، ابا جی کے سامنے سواری پہ آ کے کھڑے ہو گئے، سلام بھی کیا، ادب بھی کیا، کلام بھی کیا، مگر صرف فرق یہ لگا کہ ابا جی بھی سواری پر تھے، بیٹا بھی سواری پر تھا۔ میرے رب نے فرمایا میرے یوسف اب تیری نسل سے سلسلہ نبوت بند، اس لیے کہ تو نے اپنے ابا جی کا حیا ادب اس اعتبار سے نہیں کیا جیسے میں خدا چاہتا تھا۔ فرمایا میرے یوسف اگر تو اپنے ابے یعقوب کے ادب میں کھڑا ہو جاتا، ہم تیرے بیٹے کو بھی نبی بنا دیتے، ان کے بیٹوں کو بھی نبی بنا دیتے، نہیں بنایا، لہذا اصول طے ہو گیا، اگر بے عزتی چاہتا ہے، اگر بدنامی چاہتا ہے، اگر رسوائی چاہتا ہے، اپنے ابے کا ادب چھوڑ دے، اگر زمانے میں تسلط چاہتا ہے، زمانے میں مقام چاہتا ہے، زمانے میں رتبہ چاہتا ہے، زمانے میں شان چاہتا ہے، زمانے میں مقام چاہتا ہے، ابا جی کا حیا تو کر، رب عزت تجھے خود عطا فرمائے گا۔